بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہیدان کربلا کی فہرست جب بھی نظر آتی ہے تو اس میں ایک نام حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اپنی بیوی کے ہمراہ رات کی تاریکی میں چھپ کر قافلہ حسینی میں شامل ہوئے اور پھر وفا شعاران حسین میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی مقدر ان کی قسمت پر رشک کرتا ہے۔ کثیر مورخ واقعات کربلا میں بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں شہید ہونے والے نفوس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی بھی تھے، جو ان دنوں اتفاق سے کوفہ آئے ہوئے تھے۔ یہ وہ دن تھے کہ جب لشکر یزیدی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی طبیعت کے نہایت سادہ، جسامت کے نہایت قوی اور محبت خاندان رسالت میں سب کوفیوں پر حاوی تھے۔ آپ نے مقام نخیلہ میں دیکھا کہ کسی پر فوج کشی کرنے کے لیے سامان جنگ اور لشکر جا رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لشکر سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر سیدنا امام حسین علیہ السلام پر چڑھائی کے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے جو یہ بات سنی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میرے نبی کے نواسے پر یہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، اب اس سے افضل جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہی موقع ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے خاندان نبوت کی صف میں کھڑے ہو کر جہاد کیا جائے اور نواسۂ رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حرمت خاندان رسالت پر جاں فدا کر دی جائے۔ آپ نے یہ دل میں سوچا اور فوراً گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ ام وہب کو تمام واقعہ کہہ سنایا اور ساتھ ہی اپنے دل کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ آپ کی اہلیہ بھی محبت اہل بیت سے سرشار تھی۔ فوراً کہا، کیا ہی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو بہترین تمنا کا اجر عطا فرمائے، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ مختصر یہ کہ دونوں نے رخت سفر باندھا اور راتوں رات حسینی قافلے میں شریک ہو گئے۔ ام وہب خواتین کے خیموں میں چلی گئیں اور حضرت عبداللہ مردوں میں تشریف لے گئے۔ اگلے دن جب معرکہ حق و باطل شروع ہوا تو زیاد بن ابی سفیان کا آزاد کردہ غلام یسار اور عبید اللہ ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام سالم دونوں یزیدی صفوں سے باہر نکلے اور حسینی لشکر کو للکار کر کہا، کوئی ہے تم میں مرد جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ یہ للکار سن کر حضرت حبیب بن مظاہر اور بریر بن حزیر اٹھے، مگر امام علی مقام سیدنا امام حسین نے دونوں کو روک دیا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا سیدی، مجھے اجازت دیجیے، میں ان ملعونوں کا مقابلہ کروں گا۔ امام علی مقام نے آپ کو اجازت دی تو آپ بجلی کی سی رفتار سے اٹھے اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اب جو دونوں نے حضرت عبداللہ کو اپنے سامنے دیکھا تو کہنے لگے، تمہیں ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، تم چلے جاؤ اور ان دونوں کو بھیجو۔ حضرت عبداللہ کلبی نے جواب دیا، او فاحشہ کی اولاد، کسی مرد سے مقابلہ کرنے میں تجھے کیا عار ہے؟ تیرے مقابلے میں وہی شخص آئے جو تجھ سے بہتر ہو۔ یہ کہتے ہی آپ نے یسار پر حملہ کر دیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں یسار کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابھی آپ اس حملے میں مشغول تھے کہ سالم نے بھی آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے سالم کی طرف ابھی توجہ نہ کی تھی کہ اس نے تلوار کا وار کیا جو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر روکا، جس سے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، مگر آپ فوراً سنبھل گئے اور پلٹ کر ایسا وار کیا کہ سالم کو بھی ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد آپ یہ اشعار پڑھتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یعنی تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں خاندان بنی کلب سے ہوں۔ یہ فخر میرے لیے کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم ہے۔ میں صاحب قوت و نصرت ہوں، مصیبت پڑے تو بد دل نہیں ہو جاتا۔ اے ام وہب، میں اس بات کا ذمہ کرتا ہوں
کہ بڑھ چڑھ کر تلواروں کے اور برچھیوں کے وار ان لوگوں پر کرتا رہوں گا۔ یہی شیوا تو خدا کی محبت میں نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ حضرت وہب جو خیموں سے اپنے شوہر کی جوان مردی دیکھ رہی تھی، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور عود ہاتھ میں لیے اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور کہتی جاتی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آج ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ کلبی نے جو اپنی زوجہ کی آواز سنی تو اس کی طرف پلٹے تاکہ اسے واپس خیموں میں بھیج دیں، مگر حضرت وہب ان کے دامن سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، جب تک تمہارے سامنے مر نہ لوں تم کو نہ چھوڑوں گی۔ اتنے میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، اہل بیت کی طرف سے تم دونوں کو جزائے خیر ملے۔ بی بی عورتوں کی طرف واپس چلی آ اور انہی کے پاس بیٹھی رہ، عورتوں کو قتال نہیں چاہیے۔ حضرت وہب نے یہ حکم سنا تو واپس پلٹ آئیں۔ اتنے میں شمر مردود نے اپنے میسرہ کے ساتھ امام علی مقام کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے نہ سرکے، الٹا شمر اور اس کے ساتھیوں کو برچھیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کے یزیدیوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ایسے ان شیران کربلا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا اور چاروں طرف سے سیدنا امام علی مقام اور آپ کے اصحاب پر ٹوٹ پڑے۔ جب حملے کی شدت میں اضافہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی نے پہلے دونوں کافروں کو قتل کیا اور پھر دو اور کو جہنم رسید کیا۔ بالآخر شدت جنگ میں زخمی ہونا شروع ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو ملعونوں نے یک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جان نثاران کربلا میں سے دوسرے مقتول ہیں۔ آپ کی اہلیہ وہب نے جب دیکھا کہ شوہر شہید ہو کر زمین پر لیٹ گئے ہیں تو بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور ان کے سرہانے بیٹھ گئیں اور گرد و غبار ان کے چہرے سے صاف کرتی جاتیں اور کہتی جاتیں، تم کو بہشت میں جانا مبارک ہو، تم کو بہشت میں جانا مبارک ہو۔ شمر لئی نے جو یہ منظر دیکھا تو اپنے غلام سے کہا، اس عورت کو گرز سے مارو۔ پس اس بدبخت نے حضرت وہب کے سر پر گرز مارا، جس سے آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی مرتبہ شہادت کو پہنچ گئیں۔ یوں حضرت وہب وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و محبت میں اپنی جان قربان کر دی۔ دوستو، بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمیر ابو وہب الکلبی پیدائشی طور پر مسیح تھے، پھر اسلام قبول کیا۔ آپ کوفہ کے جانے پہچانے تاجر تھے۔ آپ کوفہ سے شادی کر کے لوٹ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی ماں اور بیوی بھی تھیں۔ جب آپ کا کربلا سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام حسین دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے کچھ ساتھی بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور شادی کو اس دن صرف 17 روز ہوئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمیر الکلبی کی روز عاشور زفاف کو ابھی 17 روز سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب انہوں نے نصرت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جام حق پینے کا ارادہ کیا تو ان کی زوجہ ان کو خدمت امام میں لائیں اور عرض کرنے لگیں، میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ میرا شوہر تو عنقریب نیزہ و تلوار کے وار سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور چونکہ میرا یہاں کوئی مونس و غم گسار نہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل حرم کے حوالے کر دیجئے۔ دوسری یہ کہ ابو وہب سے وعدہ لیجئے کہ فروائے قیامت مجھے فراموش نہ کریں گے۔ امام علی مقام اس معظمہ خاتون کی بات سے بہت متاثر ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمیں تیری دونوں باتیں منظور ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ وہ خوش نصیب نیا شادی شدہ جوڑا ہے جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے روانہ نہیں ہوا تھا
بلکہ انہیں کربلا میں ہی ان کے ساتھ شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اور خوش قسمتی دیکھیں کہ ایسے والہانہ انداز میں اپنی جانیں حرمت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کی کہ قیامت تک کے لیے عزتوں اور عظمتوں کے تاجور بن گئے۔ سلام ہے ان کی شہادتوں پر اور ان کے عزم و استقلال پر۔ اللہ رب العالمین کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی خاندان نبوت کے ساتھ ان کے جیسی محبت و الفت اور عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔